حمدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود السلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، نہایت ہی معزز و محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا موضوع غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر رمضان المبارک، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو ہوا تھا، اسی مناسبت سے ہم چاہیں گے کہ غزوہ بدر کا تھوڑا سا پس منظر وہ ہم جان لیں کہ وہ کیا وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ غزوہ رونما ہوا۔ سب سے پہلے بدر کیا ہے؟ بدر عرب کے مشہور پانیوں میں سے ایک پانی کا نام ہے اور مشہور بازاروں میں سے ایک بازار کا نام ہے۔ اس کو یہ نام اس شخص کے نام پر دیا گیا تھا جس نے سب سے پہلے اس جگہ پر کنواں کھدوایا تھا، اور وہ تھا بدر بن قریش۔ وہ قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا، اس کے نام پر اس خطے کو پھر بدر کا نام دیا گیا۔ بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں واقع ہے اور مکہ کے شمال میں واقع ہے۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، تو اس دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ سب سے پہلے کفار مکہ نے اس دعوت کو روکنے کے لیے داستان گو اور شعراء کا انتخاب کیا۔ ان لوگوں کو بلایا جو کہانیاں سناتے تھے اور شاعری میں مقام رکھتے تھے۔ ان کہانیوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی اور اسلام کی مذمت میں شاعری کی، اور یہ انہیں امید تھی کہ اسلام کی تاریخ جو ہے ان کی اس حرکت سے دب جائے گی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ دوسرے مرحلے پر ان کی حکمت عملی کی ناکامی کے پر دوسرے مرحلے پر انہوں نے غیر قریشی لوگ جو دوسرے قبیلوں کے لوگ تھے ان میں تشویش پیدا کر دی۔ ان کو میں تشویش پیدا کرنے کے لیے حج کے موقع پر مختلف تنظیمیں اور مختلف جو ہے وہ جماعتیں انہوں نے منتخب کی کہ وہ لوگوں کو جا کر اسلام کے بارے میں اور حضور کے بارے میں مختلف حقوق و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرے، جس سے ان کا زوم میں باطل یہ تھا کہ اس طرح اسلام جو ہے وہ دب جائے گا اور حضور کی تاریخ اسلام اور پیغام توحید وہ جو ہے اس کو ہم کنٹرول کر لیں گے اور لوگ اس کی طرف دھیان نہیں کریں گے۔ اس کی ناکامی کے بعد بھی پھر مکہ کی پارلیمنٹ نے ایک اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کوئی ایسی ٹھوس حکمت عملی اپنائی جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم بت پرستی کے خلاف اٹھنے والی اسلام کی اس تحریک کو روک سکیں، ورنہ ہمارے معبود اور ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے لیے انہوں نے اضطرابی تنظیمیں وہ تشکیل دی کہ وہ جو ارد گرد قبائل تھے اور وہاں پورے عرب میں وہاں پر انہوں نے پھیلا دی کہ یہ ہوا ہے، مگر اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام جاری رکھا۔ اس کی ناکامی کے بعد اب جب وہ بے بس ہوئے، ہر حکمت عملی ناکام ہوئی، تو اب خانہ جنگی کی دھمکی دی اور ایک وفد کو بھیجا آپ کے چچا ابو طالب کی طرف کہ اپنے بھتیجے کو روک لیں کہ وہ ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے آبا کو جھوٹا قرار دیتا ہے، اور ہمارے جو بڑے لوگ ہیں عقل مند ان کو جاہل قرار دیتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک طویل واقعہ ہے۔ تو تاجدار کائنات نے وہاں پر فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنی اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد
کافروں نے ایک اور چال چلی اور تاجدار کائنات سے ذاتی طور پر ڈیل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ کو سردار بننا ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو اگر دولت چاہیے تو ہم ساری دولت آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں، آپ کے پاس اگر وہ جو جن فرشتے کو انہوں نے کہا کہ اگر جو جن نظر آتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بچ نہیں سکتے تو ہم پیسے اکٹھے کر کے آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی اور فرمایا کہ یہی میرا پیغام ہے اور یہ پیغام میرا جاری رہے گا۔ اس ڈیل کے بعد، ہر طرح کی ناکامی کے بعد، اب انہوں نے کوئی فیصلہ کن اقدام اٹھانے کے لیے سوشل بائیکاٹ کی دھمکی دی اور 3 سال کا معاہدہ کیا اور خاندان نبوت کو 3 سال تک کے لیے سوشل بائیکاٹ کر دیا، سوشل بھی اور اقتصادی بائیکاٹ بھی، کہ نہ ان کے ساتھ کوئی چیز خرید و فروخت کی جا سکتی تھی اور نہ ان کے ساتھ بول چال، نہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کی جا سکتی تھی۔ 3 سال خاندان نبوت کے افراد وہ اس گھاٹی میں جو ابو طالب کی گھاٹی تھی وہاں پر رہے۔ اس معاہدے کو دیمک کے چاٹ جانے کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور انصار نے آپ کی جانثاری کا حق ادا کیا۔ مدینہ میں آپ نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی اور وہاں پر ایک جدید اسلامی معاشرے کا قیام جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اس سے آپ نے وہاں پر موجود غیر مسلم یعنی یہودیوں سے معاہدہ کیا اور وہاں پر ایک اسلامی نظام حکومت قائم کی۔ اس کے بعد آپ نے گشت کرنے کے لیے مختلف تنظیمیں، مختلف جماعتیں مقرر کی، جو جماعتیں مختلف شاہراہوں پر، راستوں پر جا کر خبر رکھتی تھی کہ آیا مکہ کے دشمن جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک گشت کرنے والی پارٹی نے دیکھا کہ ابو سفیان بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر شام کی طرف جا رہا ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور امید ہے کہ یہ مال جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں استعمال ہوگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکا جائے، جب یہ واپس آئے تو اس کو واپس آنے پر حضور نے اس کا تعاقب کرنے کا ارادہ فرمایا۔ ابو سفیان کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے راستہ تبدیل کر لیا، مگر احتیاطاً اس نے مکہ میں پیغام بھیج دیا کہ مسلمانوں سے مجھے بچا لو۔ ادھر اس 1000 افراد کا لشکر لے کر ابو جہل بدر کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں پیغام ملا کہ وہ قافلہ جو ہے وہ تو بچ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مکہ کے کافر ابو جہل کی قیادت میں تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف بڑھتے رہے اور بدر میں کے مقام پر آ کر وہ پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو یہ واقعہ پیش آیا، جس کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جن کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب وہ موجود تھا۔ رات کے وقت اللہ رب العزت کی مدد آتی ہے اور مسلمانوں پر اونگ طاری ہو جاتی ہے، جس سے مسلمان صبح تازہ دم ہو کر اٹھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت بارش برساتا ہے، جس کی وجہ سے نیچے جو ریت والا حصہ تھا جہاں پر مسلمان تھے وہاں پر ان کے قدم جم جاتے ہیں اور دوسری طرف پھسلن پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ غیبی مدد، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائی، اور پھر جنگ کا نتیجہ کچھ یوں نکلا کہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، 70 کفار ہلاک ہوئے اور 70 گرفتار ہو گئے۔ یہ اسلام کا ایک ایسا مارکا تھا کہ جس نے عالم کفر کو ہلا کر رکھ دیا تھا، کہ محض 313 لوگ جو سامان حرب سے مکمل لیس بھی نہ تھے، انہوں نے 1000 کے لشکر جرار کو ناکو چنے چلوا دی، اور یہ اللہ رب العزت کے اس فرمان وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم مومن رہے، اس کی منہ بولتی تصویر تھی۔ آج بھی مسلمانوں کو وہ جذبہ جہاد، وہ شوق شہادت پیدا کرنا چاہیے جو بدر کے مسلمانوں میں تھا۔ آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، جنگ سے ڈرایا جا رہا ہے، غزہ کے جو مجاہدین جنگ کر رہے ہیں
ان کو کوسا جا رہا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جنگ تباہی ہے، جنگ سے امن تباہ ہوتا ہے، جنگ سے معیشت تباہ ہوتی ہے، جنگ سے لوگ مرتے ہیں، جنگ سے جو ہے ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، پچھلے 200 سال سے امریکہ نے ایک بھی دن جنگ بند نہیں کی۔ ترقی یافتہ کون ہے؟ معیشت کس کی مضبوط ہے؟ ٹیکنالوجی، سائنس میں، علم میں، فنون میں ترقی یافتہ کون ہے؟ اپنے قیام سے لے کر آج تک اسرائیل نے ایک بھی دن جنگ بند نہیں کی۔ ترقی یافتہ کون ہے؟ معیشت کس کی مضبوط ہے؟ علم اور ٹیکنالوجی میں آگے کون ہے؟ پچھلی 2 صدیوں میں، بلکہ پچھلی صدی میں سب سے خوفناک جنگ جاپان اور کوریا نے لڑی ہے۔ ترقی یافتہ کون ہے؟ معیشت کس کی مضبوط ہے؟ اور سوچیں کہ پچھلی 12 صدیوں تک جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار رہی، جب مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد رہا اور مسلمان غالب رہے، حکومت مسلمانوں کی تھی، سیاست مسلمانوں کی تھی، معیشت مسلمانوں کی تھی، علوم و فنون مسلمانوں کے پاس تھے، جب تلوار پھینکی، بزدلی کا جامہ پہنا، موت سے ڈرنے لگ گئے اور کافروں کا رعب ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا، اور پھر ہم جو ہے جنگ سے ڈرنے لگے اور مختلف تعویلیں بنانے لگے۔ یاد رکھیں، جنگوں کا فیصلہ سامان حرب نہیں کرتا، بہت بڑی فوج کی تعداد یہ جنگ کا فیصلہ نہیں کرتی، جدید ترین ہتھیار جنگوں کا فیصلہ نہیں کرتے۔ جنگ کا فیصلہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ غزوہ بدر میں بھی ثابت ہوا تھا اور یہ افغانستان میں بھی ثابت ہو چکا ہے کہ پوری دنیا کی فوج، نیٹو فورس، امریکہ، انٹیلیجنس ایجنسیاں مختلف، ان کے پاس جدید ہتھیار اور سامنے طالبان، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔